اگست میں صرف 3 ماہ کے بیکر ملز کو اٹلانٹا کے بچوں کے ہسپتال میں لایا گیا جو کووڈ-19 کا شکار تھا۔ جب میں ماں بننے والی تھی تو وائرس کے بارے میں اتنا سب جاننے کے بعد جو بہت برا تھا، ہمارا سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ اسے کووڈ نہ ہو جائے۔ اس کے متعلق مختلف قصے سن رکھے تھے، کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کے لیے کتنا برا تھا اور کیسے لوگ اس سے مر رہے تھے۔ اگرچہ بیکر پر کووڈ کے اثرات نسبتاً کم تھے، لیکن اس کی کم عمری کے باعث اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پر زیادہ برے اثرات نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں اس کا انحصار ہمارے پوری طرح سے ویکسین لگوانے پر ہے۔ میں جب حاملہ تھی تو میں نے تمام ویکسینز لگوائی تھیں۔ جنوری کے وسط تک امریکہ میں تقریباً 85 لاکھ بچوں میں ٹیسٹ کے ذریعے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ ان میں سے 11% کیسز کی تصدیق اس برس جنوری کے 2 ہفتوں کے دوران ہوئی تھی۔ حالانکہ بچوں میں عام طور پر علامات نسبتاً کم ہیں، لیکن جس رفتار سے اومیکرون پھیل رہا ہے وہ نظام پر ایک بڑا بوجھ ڈال رہا ہے۔ اومیکرون کی اس لہر کا ہم ڈیلٹا کی بدترین لہر سے مقابلہ کریں تو جس رفتار سے بچے ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ کلینکس میں لائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے ان میں اثرات بہت کم ہیں، لیکن صرف ان بچوں کی وجہ سے ہی جو گلے کی خرابی اور بخار کے باعث آتے ہیں، کلینکس اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تعداد اتنی زیادہ ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا گروپ بدستور سب سے غیر محفوظ گروپ ہے، کیونکہ اس عمر کے بچوں کو ویکسین دینے کی ابھی منظوری نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے بہت سے والدین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان چھوٹے بچوں کو ڈے کیئر اور پری کے نہ بھیجیں۔ 5 اور 8 سال کے 2 بچوں کی ماں یلینا ویلر انہی میں سے ایک ہیں۔ And now the school districts are like, we don't have funds. اسکول ڈسٹرکٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم لازمی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، آپ اپنے بچے کو بھیج دیں۔ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کسی چیز کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن اس صورت میں جب دوسرے تمام اسکول بھی لازمی ٹیسٹنگ نہ کر رہے ہوں۔ لیکن ہم سے 3 بلاک دور سب سے بڑا ڈسٹرکٹ LAUSD ہے جو لازمی ٹیسٹنگ کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں۔ LAUSD has mandatory testing and we don't. لیکن دوسرے والدین کہتے ہیں کہ کووڈ اب زندگی کا حصہ ہے اور اس سے مکمل طور پر بچنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بالکل فکر نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسکول کھلے رہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسکول جائیں۔ حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ اب جب کہ ویکسین وافر مقدار میں میسر ہے، عہدہ داروں کو چاہیے کہ اسکولوں کو معمول پر لانے کا سوچیں۔ جنوری کے شروع میں امریکی وزیر تعلیم میگل کارڈونا نے ملک کے اسکولوں میں طلباء کے اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت سے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ آن لائن تعلیم بچوں اور والدین دونوں کے لیے دشواریاں پیدا کر رہا ہے، اور یہ کہ ہر اسکول ڈسٹرکٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسا وقت ہے کہ سب کے لیے ایک ہی پیمانہ مقرر کر دیا جائے۔ کمیونٹیز ایک کلاس روم سے دوسرے کلاس روم کا اور اسی طرح مختلف اسکولوں کا جائزہ لے رہی ہیں کہ انہیں کھلا رکھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیماریوں پر کنٹرول کے امریکی ادارے CDC کے مطابق جنوری کے وسط تک امریکہ میں 12 سے 17 سال کی عمر کے 64% بچوں کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی تھی۔ حکام کم عمر بچوں کے والدین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے 5 سے 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگوائیں، جبکہ ڈاکٹرز ان کمسن مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے عہدہ برا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ماریا پروس کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔